پتہ ہی نہیں ہے، وہ کرکٹوں کے نام جانتی ہے، اتنے کھلاڑی ہوتے ہیں اور فلاں سن میں فلاں تھے، فلاں سن میں فلاں تھے، اور یہ جو اسلام کے محسن ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ میرے محترم سامعین، ہمیں ان کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ یہ اسلام کے بھی محسن ہیں اور ہمارے بھی محسن ہیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں لوگ خود ٹکا اکٹھا کریں گے، اور کوئی مولوی پیر اس کے بعد 2 پیسے آ گئے، نہیں یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ تو دنیا دار تم نہیں ہو، تمہارے پاس دنیا نہیں ہے؟ عجیب بات ہے یار، پیسے کا نام دنیا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جب حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے پھر یہ دنیا ہے۔ جب اس پیسے سے صرف تم دنیا بناؤ اور اپنی آخرت اجاڑ لو تو اس وقت یہ دنیا ہے، اور جب اس پیسے سے تم آخرت بناؤ، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی میں خرچ کرو، پھر یہ دنیا نہیں رہے گی، دین بن جائے گا۔ مسجد نبوی میں مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا آؤ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ جو مال و دولت ہے اس کی محبت آپ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے بھائی؟ دعا کر رہے ہیں، مولا اس مال و دولت سے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں اپنی آخرت بگاڑنے کی کبھی بھی توفیق نہ دینا۔ تو مال و دولت بذات خود برا نہیں ہے، اس کا استعمال جب غلط ہو تو پھر برا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو نیک ہوتا ہے اس کے لیے فقراء ہونا بھی ضروری ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک مرید تھا، تو وہ اپنے ایک دوست کو لے آیا کہ آؤ میں اپنے پیر صاحب سے ملاقات کرواؤں۔ حضرت کے پاس جب پہنچے تو صبح ناشتے کا وقت تھا۔ حضرت چونکہ دماغی کام اتنا کرتے تھے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ صبح ناشتے میں بادام، کشمش اور جناب مغزیات اور بہت کچھ حضرت ناشتہ فرما رہے تھے۔ تو وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب واپسی، اس نے پوچھا ہاں بھی میرے پیر صاحب سے ملے، کیسا ہوا، کیسا لگا؟ کہنے لگا جی پہلے تو کوئی تھوڑی بہت ہی عقیدت تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہوئی؟ کوئی خلاف شرع بات دیکھی؟ کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، تو یہ تو یہاں مزے اڑائے جا رہے ہیں، تو یہ تو بزرگی کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ ایسے گل تو تورے اب بھی ہیں، یہ ختم ہو گئے؟ کثرت سے ہیں، کثرت سے۔ 2 نفل پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں ہم بس باجی ہمارے جیسا تو کوئی نیک ہی نہیں ہے۔ کبھی مولوی کے کپڑوں پہ اعتراض ہے، کبھی اس کے رہنے سہنے پہ اعتراض ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اچھا صاف ستھرا امام دیا، تم اسی کوڑ کے اندر ہی مر گئے ہیں۔ اور میرا تو تقریباً 22-23 سال سے بہت سو سے واسطہ بھی ہے ایسوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جن کے ہدایت مقدر میں نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد بھی فرمائے، کیونکہ جنہوں نے ہدایت لینی نہیں ہے تو پھر کسی ٹھکانے لگے، ہماری تو جان چھوڑیں کہیں جا کر۔ تو کہنے لگا جی میں نے تو بزرگ دیکھے بس وہ ٹکڑے شکڑے کھاتے ہوں تو بس وہ بزرگ ہیں، اور یہ تو بہت اچھا ناشتہ کر رہے ہیں، رہن سہن نوابوں جیسا، تو یہ تو بزرگ نہیں ہو سکتے۔ بزرگ تو وہ ہوتے پھٹے کپڑے ہوں، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، اور وہ کوئی مہینے کا غسل ہو، بدبو آ رہی ہو، تو وہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں۔ تمہاری سوچ گھٹیا اور پست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بادشاہی ملی اور بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ملکہ بلقیس جیسی دنیا دار عورت، وہ بھی آ کے دھوکہ کھا گئی۔ فرش بنا ہوا شیشے کا، نیچے پانی ہے، اس نے سمجھا شاید یہ پانی شلوار اوپر کر کے چل رہی ہے، جب قدم رکھا اس نے دیکھا پانی کیوں نہیں لگ رہا، اس نے کہا جناب یہ ایسا فرش ہے، نیچے پانی اور اوپر شیشے کا فرش لگا ہوا ہے۔ اور محل دیکھا جب سلیمان علیہ السلام کا، اس نے کہا میرا محل کیا چیز ہے اس کے آگے،
میرا تخت کیا چیز ہے اس کے آگے؟ تو آپ وہاں پہ آپ کا فتویٰ وہاں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ 20 صحابہ کرام مالدار تھے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ان کی کافی جائیدادیں تھیں، بڑے مکانات تھے، غلام تھے، اور ان کی تجارت دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں ایک بات ہے، جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو حاسد پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ بھی یہ جملہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کہ لوگوں نے ٹھڈ پی رہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ پتہ نہیں، ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے، وہ کیوں ہمارا برا سوچتے ہیں؟ سن لیں، یہ قانون ہے، حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم کل ذی نعمت محسود، فرمایا ہر صاحب نعمت کے اوپر حسد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر صاحب نعمت کے اوپر کیا ہوگا؟ جب آپ کے پاس نعمتیں آئیں گی تو حسد کرنے والے تو خیرات میں ملیں گے، آپ کو مفت میں ملیں گے، کوئی رشتہ داروں میں ملیں گے، کوئی دوستوں میں ملیں گے، کوئی محلے داروں میں ملیں گے، لیکن ملیں گے سب کو۔ کھوتی ریڑھی پر تو کسی نے حسد نہیں کرنا، لیکن جب آپ نے کار لے لی تو پھر پتہ نہیں انہیں کتھوں مار ماری ہے، یہاں سے شروع ہوگی بات کریں۔ موٹر سائیکل لے لیا، مکان بنا لیا، تو پھر حسد آپ پر ہے۔ ہاں جی، آپ جتنے مرضی نیک بن جائیں، پھر جتنی مرضی لمبی تسبیح پکڑ لیں، جو مرضی کر لیں، حاسد ہوں گے پھر آپ کے، اور آپ کو ان حاسدوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جڑیں کاٹیں گے آپ کی، رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں میں کاٹیں گے، دوست ہے تو دوستوں میں کاٹیں گے، محلے دار ہے تو محلے میں کاٹیں گے، جہاں ان کا بس چلے گا آپ کی عدم موجودگی میں وہ آپ کی جڑیں کاٹیں گے، کیونکہ جب آپ کو نعمتیں ملی ہیں تو ازمائش بھی ساتھ آنی ہے۔ ازمائش بھی، ہاں ہم کہتے ہیں نعمتیں مل جائیں ساری اور ازمائش کوئی نہ ہو، نہیں یہ ہوگا۔ تو کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت کے اوپر حسد ہوگا۔ جب اللہ آپ کو نعمتیں دیں گے تو حاسدین بھی آئیں گے، تو ان کے شر سے بچنے کی تدبیر کرنی ہے، شر سے بچنے کی۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنا حسد ہوگا آپ بلند اتنے ہی ہوں گے، اوپر چڑھتے جائیں گے۔ آپ کی دولت پہ حسد ہوگا، دولت بڑھتی جائے گی۔ جس چیز پہ آپ کا حسد کرے گا، اللہ آپ کو ترقی دیتے رہیں گے، اور وہ جو حاسد ہے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوتا رہے گا۔ نیکیاں بھی اس کی ختم، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، حسد کرنے والے کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو جو حاسد ہوگا نیکیاں بھی اس کی ختم، چاہے وہ نمازی ہے، حاجی ہے، تبلیغی ہے، کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو جو بھی وہ سمجھتا ہے، نیکیاں ختم اس کی، کیونکہ اس نے حسد کی بیماری جو لگ گئی، اور جس مقام پہ وہ تھا اس سے بھی نیچے گرے گا۔ شیطان دیکھو جہاں کھڑا تھا، آدم علیہ السلام پہ حسد کیا، نیچے گرا کہ نہیں گرا؟ اور آدم کا مقام کبھی بھی نہیں ملا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہمیشہ بلند کیا، ان کی اولاد کو بھی بلند کیا۔ آدم اپنی اولاد سمیت جنت میں جائیں گے، اور شیطان اپنی اولاد سمیت جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے کسی پہ حسد نہیں کرنا، کسی پر بھی حسد ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہم ہے، نماز روزہ پڑھ لیا، نماز روزہ کر کے تو آپ حاسد بھی ساتھ بنے پھرتے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں خانقاہوں سے جڑو، اللہ والوں سے جڑو، تاکہ تمہاری اس بیماری کا بھی علاج ہو جائے۔ کیوں جی علاج کرنا چاہیے جی، اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان